السلام علیکم پیارے ویورز، میں آر جے جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے قبل ہم نے فیصلہ ناول کی 7 قسطیں پڑھی ہیں۔ آج میں آپ کو سناؤں گا 8ویں قسط۔ جس دوست نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ ناول کی تمام قسطوں سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔ ہم برفیلی ڈہلوان پر بیٹھ کر دم لے رہے تھے۔ چاروں طرف برف تھی لیکن پھر بھی ہلکی تپش موجود تھی اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ تنویر نے سفری بیگ میں سے کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں نکالی۔ ہم بوتلیں پینے لگے۔ جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں سے 50-60 گز نیچے کچھ نوجوان اٹکلیاں کر رہے تھے۔ اپنے حلیے اور بول چال سے وہ اونچے خاندانوں کے چشم و چراغ لگتے تھے۔ لمبے بال، قیمتی اینکیں، بڑے بڑے امپورٹڈ جوگرز۔ ایک لڑکے کے پاس جدید ویڈیو کیمرہ بھی تھا۔ اینی کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بوتل اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور پھسلتی ہوئی دور نیچے لڑکوں کے پاس چلی گئی۔ لڑکوں نے بوتل اٹھائی اور شوخی میں تھینک یو کی آوازیں بلند کرنے لگے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، بوتل واپس کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک لڑکے نے دانتوں سے بوتل کھولی اور گھٹا گھٹ چڑھانے لگے۔ دوسرے اس سے چھیننے لگے۔ زبردست دھما چوکڑی شروع ہو گئی۔ ہم سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکوں نے بوتل پینے کے بعد خالی بوتل واپس کرنا بھی گوارا نہیں کی اور بوتل وہیں پھینک کر ایک مرتبہ پھر دینگا مشتی شروع کر دی۔ جس لڑکے کے پاس ویڈیو کیمرہ تھا وہ اس دینگا مشتی کی فلم بندی میں مصروف ہو گیا۔ بات یہیں تک رہتی تو بھی خیریت تھی، لیکن پھر یوں ہوا کہ لڑکے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہمارے بالکل قریب آ گئے۔ لمبے بالوں والا کیمرہ مین مسلسل ویڈیو فلم بنا رہا تھا۔ ظاہر ہے ہماری فلم بھی بن رہی تھی۔ ندیم نے لڑکوں کے پاس جا کر انہیں منع کیا اور کہا کہ وہ دوسری طرف چلے جائیں۔ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی اور وہ مسلسل ہائے ہاؤ میں مصروف رہے۔ میں نے ندیم کو واپس بلا لیا، پھر اینی اور فرحین وغیرہ کو اشارہ کیا۔ ہم نے سامان سمیٹا اور آگے چل دیے۔ ویڈیو کیمرہ بار بار ہمیں فوکس کر رہا تھا۔ ندیم سے رہا نہیں گیا، اس نے کیمرہ بردار لڑکے کے قریب جا کر کچھ کہا۔ شرمندہ ہونے کے بجائے وہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ کیمرہ دوسرے لڑکے کو تھما کر وہ ندیم سے تکرار کرنے لگا۔ میرا خون کھول کر رہ گیا۔ ایسے 1.5 پسلی کے گنڈے بہت دیکھے تھے میں نے، اور بہت سوں سے نپٹا بھی تھا، لیکن اس موقع پر میں پیچھے ہی رہنا چاہتا تھا۔ میں ہرگز کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور سب کی تفریح برباد ہوئی ہے۔ کیمرہ بردار لڑکے اور ندیم میں تھوڑی دیر تک تکرار ہوئی، پھر لڑکے نے ندیم کو باقاعدہ دھکا دے دیا۔ ندیم کا رنگ انگارے کی طرح سرخ ہو گیا، لیکن معاملے کو بگڑنے سے بچانے کے لیے وہ خاموش رہا۔ اس دوران میں اور تنویر بھی موقع پر پہنچ گئے۔ ندیم غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ لرزاں آواز میں بولا، لیڈیز ساتھ ہیں ورنہ تمہاری بات کا جواب میں بڑے اچھے طریقے سے دے سکتا تھا۔ 3-4 لڑکوں نے ایک ساتھ منہ سے ہو کی طویل آواز نکالی، جیسے ندیم کو اس کے اچھے ڈائیلاگ پر داد دے رہے ہوں۔ ایک لمبا ترنگا لڑکا جو انگلش لہجے میں اردو بول رہا تھا، منہ سے چچ چچ کی آواز نکال کر بولا، جاؤ جان جی، اتنی سرد جگہ پر اتنی گرمی اچھی نہیں ہوتی، لکوا شکوا ہو جائے گا۔ بظاہر وہ بات مٹانے کی کر رہا تھا، لیکن انداز سخت تاؤ دلانے والا تھا۔ تنویر کا پارا بھی چڑھنے لگا۔ اس دوران میں فرحین ہمارے نزدیک پہنچ گئیں۔ وہ ندیم اور تنویر کو واپس بلانے لگیں۔ چھوڑو ندیم، ہمیں نہیں جھگڑا کرنا، آ جاؤ واپس، دفع کرو ان کو۔ میں ندیم اور لمبے لڑکے کے درمیان آ گیا اور ندیم کو دھکیل کر واپس لے آیا۔ تنویر بھی منہ میں بڑبڑاتا ہوا پیچھے ہٹ آیا۔ سارا موڈ برباد ہو گیا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ گروپ کی طرف چل دیے، لیکن ابھی ہم تقریباً 1 فرلانگ دور ہی گئے تھے کہ ہمیں شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ لڑکے ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ 2-3 کے سوا وہ سب شرارت کے موڈ میں تھے۔ کورس کی شکل میں وہ ایک بیہودہ گانا گا رہے تھے اور تالیاں پیٹ رہے تھے۔
میں نے دیکھا کہ تنویر اور ندیم غصے کے گھونٹ پی رہے ہیں۔ لڑکوں کی تعداد 10 کے قریب تھی۔ لڑائی کی صورت میں یقیناً ان کا پلہ بھاری رہتا۔ یہاں ارد گرد کوئی متنفس دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان لمحوں میں مجھے اس امر کا شدت سے احساس ہوا کہ ایسے دور دراز تفریح مقامات پر پولیس یا گارڈز وغیرہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میں نے نگاہوں میں ان لوف اور امیرزادوں کو تول لیا تھا۔ 2-3 کے سوا ان میں سے کوئی بھی مارنے یا مار کھانے والا نہیں تھا۔ ایسے مشتنڈوں کو تفیلی مشتنڈے کہنا چاہیے۔ گروپ میں شامل ہو کر وہ ترم ہان بن جاتے ہیں، لیکن اگر کہیں پھڈے وغیرہ کا معاملہ ہو جائے تو وہ سر پر پاؤں رکھ لیتے ہیں اور ان کی دوڑ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اگر دوڑ نہ سکیں تو پھر ایسے مشتنڈے فوراً تحمل مزاجی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور صلح صفائی کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ میں 2-4 منٹ میں ان بدبختوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا سکتا ہوں، مگر مسئلہ پھر وہی ریپوٹیشن کا تھا۔ برادری میں مجھے پہلے ہی آوارہ گرد، بدکماش اور ہاتھ چھٹ جیسے معزز القابات سے یاد کیا جاتا تھا۔ اگر میں یہاں مارا ماری شروع کر دیتا تو مطلب یہ ہوتا کہ میں نے اپنے اوپر لگائے جانے والے تمام جھوٹے سچے الزامات کا ٹھوس ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اس معاملے میں سب سے پیچھے ہی رہوں گا۔ ہماری خاموشی دیکھ کر لڑکوں کا حوصلہ مزید بڑھا۔ وہ آپس میں نورہ کشتی کرنے لگے، ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے اور برف کے گولے مارنے لگے۔ لڑتے جھگڑتے وہ ہمارے بالکل قریب آ گئے۔ برف کا ایک گولہ اینی کی پشت پر لگا۔ ایک لڑکا جس نے نیکر پہن رکھی تھی تنویر سے ٹکرایا اور تنویر گرتے گرتے بچا۔ یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ ایسے لوگوں کی حسرت مجھے اچھی طرح معلوم تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر ندیم اور تنویر تھوڑی دیر مزید خاموش رہے تو یہ مشتنڈے دست درازی کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ ندیم کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا شولڈر بیگ برف پر پھینکا اور نیکر والے لڑکے کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ لوگ تو جیسے شاید بہانہ ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ 3-4 لڑکے ایک دم ندیم اور تنویر پر پل پڑے۔ اینی اور فرحین کے چہرے برف ہی کی طرح سفید ہو گئے تھے۔ اینی چیخنا چاہ رہی تھی لیکن آواز اس کے حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ فرحین نے لاچار نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ خاموشی کی زبان میں مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ کچھ کرو اور کچھ نہیں تو کسی کو بلا کر ہی لاؤ۔ میں نے بڑے اطمینان سے اپنا کیمرہ فرحین کو تھما دیا۔ کیا کرو گے؟ فرحین نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ آپ دیکھتی رہیں، میں نے جواب دیا اور ان لڑکوں کی طرف بڑھا جو کالی بڑھوں کی طرح ندیم اور تنویر سے چمٹ گئے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو 2 لڑکے مجھ پر جھپٹے۔ ان میں سے ایک وہی لمبا تڑنگا لڑکا تھا جس نے ندیم سے الجھنا چاہا تھا اور جو انگریزی لہجے میں منہ ٹیڑھا کر کے اردو بولتا تھا۔ وہ خاصا قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے گلے میں سونے کی موٹی چین چمک رہی تھی۔ دوسرا لڑکا دبلا پتلا تھا، اس کے بال شانوں تک پہنچ رہے تھے۔ لمبے تڑنگے لڑکے نے آتے ساتھ ہی مجھے مکہ رسید کرنا چاہا۔ میں نے بڑے اطمینان سے یہ وار بچایا۔ پھر میرا ہاتھ دوسرے لڑکے کے لمبے بالوں پر آیا۔ میں نے مضبوطی سے اس کے بال پکڑے اور پوری قوت سے گھما کر اسے لمبے تڑنگے لڑکے پر دے مارا۔ دونوں پھسلے اور برف پر دور تک لڑک گئے۔ لمبا لڑکا بے تحاشا گالیاں بکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ برف سے اٹھتا میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے وزنی بوٹ پہن رکھے تھے۔ چہرے پر لگنے والی ایک زوردار ٹھوکر نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ لمبے بالوں والا لڑکا ایک لمحے کے لیے تذ بذب میں نظر آیا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ مجھ سے لپٹ جائے یا ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کوئی شے ڈھونڈے۔ اس ایک لمحے کا تذ بذب اسے مہنگا پڑا۔ میں نے گریبان پکڑ کر اس کے چہرے پر ایک دھواں دار ٹکر رسید کی۔ وہ چیختا ہوا نیچے بیٹھ گیا۔ اسی اثناء میں ایک اور لڑکا میری طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں وزنی بکل والی بیلٹ لہرا رہی تھی۔ میں نے بیلٹ اس سے چھین لی اور 5-10 سیکنڈ کے اندر اس کا برتا بنا دیا۔ اس کی قمیض پھٹ گئی اور ٹیلی اسکوپ ٹوٹ پھوٹ گئی۔ تنویر اور ندیم نے جب یہ دیکھا کہ میں لڑکوں کی درگت بنا رہا ہوں تو ان کا حوصلہ بھی بلند ہوا۔ تنویر نے زمین سے چیڑ کی ایک موٹی شاخ اٹھائی اور اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگا۔ ندیم بھی ایک تنومند لڑکے کے نیچے سے نکل آیا اور اسے رگڑے دینے لگا۔ چند سیکنڈ کے اندر پانسا پلٹ گیا۔ وہی ہوا جس کا میں نے پیشگی اندازہ لگایا تھا۔
उस ग्रुप में से 3-4 लड़के जंग बंदी के लिए दुहाई देने लगे। वो चीख रहे थे और मारा मारी रोकने की कोशिश कर रहे थे। छोटी छोटी दाढ़ी और ऐनक वाला एक लड़का बार बार मेरी थोड़ी को हाथ लगाने लगता और दरख्वास्त करने लगा कि मैं इस लड़के को छोड़ दूं, जिसकी गर्दन में मैंने बेल्ट लपेट रखी थी और बर्फ़ पर पटक रहा था। इसी दौरान में दूर से मुझे अपने ग्रुप के बाकी अरकान भी दिखाई देने लगे। दरअसल जब लड़कों के साथ हमारी मारामारी शुरू हुई थी, एनी ने मौका से दौड़ लगा दी थी और तकरीबन 1 फरलांग आगे जाकर चीखो पुकार की थी, जिसके बाद ग्रुप के वो अरकान जो सामान के पास मौजूद थे दौड़े चले आए थे। उनके साथ चंद मुकामी अफराद भी थे। मेरा इरादा यही था कि इन गुंडा सिफत लड़कों को मज़ीद फेंटी लगाई जाए, लेकिन इन लोगों के वो साथी जो आप बीच बचाव करा रहे थे मेरे और नदीम के सामने दीवार बने खड़े थे। 2 लड़कों ने तनवीर को जप्फी डाल रखी थी। आधे पौने घंटे के अंदर ये मामला सुलह सफाई पर ख़त्म हो गया, लेकिन चेहरों पर कशीदगी दोनों तरफ मौजूद थी। ख़ास तौर से जिन 3-4 लड़कों को ज़्यादा चोटें आई थीं वो बिखरे हुए नज़र आते थे और अपनी हरकत और सकनात के ज़रिए ये पैगाम दे रहे थे कि ये मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाएगा। शाम से थोड़ी देर पहले हम होटल में वापस पहुंच गए। यहाँ एक छोटा सा वाक़या काबिल ज़िक्र है। जिस वक़्त हम जीपों में झील सैफुल-मलूक की तरफ रवाना हुए थे, अफरा तफरी में बड़ी ताईजान अपनी एक कीमती गर्म शाल कमरे के दरवाज़े पर ही छोड़ गई थी। इर्द गिर्द कई गरीब सूरत मकामी बच्चे मौजूद थे। हमें देखकर बच्चे होश हुए और उन्होंने बताया कि हमारी चादर, जिसके साथ 15-20 रुपए भी थे, कुर्सी पर पड़ी रह गई थी। ताईजान ने फ़ौरन ये पैसे बच्चों में बांट दिए और चादर सीने से लगा ली। इस वाक़े से पहले हमारे कुछ साथियों के जहन में ये ख्याल मौजूद था कि शायद ये बच्चे जो गुर्बत की इंतहा को छू रहे हैं और हमारे कमरों के बाहर अक्सर डबल रोटी के एक टुकड़े के मुंतज़र रहते हैं, मौका मिलने पर चोरी चकारी भी कर लेते होंगे, मगर उन्होंने हमारा ये ख्याल गलत साबित कर दिया था। इस रात और अगले दिन भी झील पर होने वाली बदमज़गी ज़ेर बहस रही। बड़े ताया बार बार शक की नज़रों से मेरी जानब देखते थे। गालिबन मोहतबर गवाहों के बावजूद उनके जहन में ये बात मौजूद थी कि झील पर होने वाला झगड़ा मेरी वजह से बड़ा है। मेरे लिए ये सूरत हाल बड़ी तकलीफ़ दह थी। अगले रोज़ सहपहर को मैं, अखलाक और एनी बाज़ार में गए। शाम के खाने के लिए मुर्गी का गोश्त लेना था। गोश्त खरीदते हुए दुकानदार से मछली की बात चल निकली। अचानक मेरे जहन में आया कि हमने नारान में होने के बावजूद अभी तक ट्राउट तो खाई ही नहीं। ट्राउट मछली यहाँ की सौगात है और बहुत से लोग नारान पहुंचकर सबसे पहले ट्राउट की तलाश में ही निकलते हैं। हमें आज यहाँ चौथा दिन था और ट्राउट का ख्याल तक हमारे जहन में नहीं आया था। जब ये बात मुर्गी फरोश मोहम्मद इसहाक को मालूम हुई तो वो भी हंसने लगा। बोला, साहब आप ही अजीब लोग हो। लोग यहाँ सिर्फ एक रात के लिए आते हैं और ट्राउट खा कर चले जाते हैं। आप 4 रोज़ से यहाँ पड़े हो और अभी तक ट्राउट नहीं मिली आपको। मैंने कहा, भाई मिलने या ना मिलने की बात नहीं, हमारे जहन में तो ख्याल ही नहीं आया। ये तो और भी बुरी बात है जी, बंदा नारान में हो और उसे ट्राउट का ख्याल ना आए। मोहम्मद इसहाक ने उसी वक्त 2 लड़के भगाए कि वो ट्राउट का पता करें। 10-15 मिनट बाद लड़के वापस आए और उन्होंने बताया कि आज जितने दाने पकड़े थे वो सारे बिक गए हैं, अब कल ही उम्मीद की जा सकती है। मोहम्मद इसहाक ने पूछा, हम कितने दिन यहाँ हैं? अखलाक बोला, शायद कल का दिन ही रुकेंगे। फिर तो कल आपको ज़रूर मछली मिलनी चाहिए, इसहाक ने कहा। उसकी बातों से ये भी मालूम हुआ कि आजकल मछली की कीमत तलब और रसद के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। मसलन 2 दिन पहले दरिया से बहुत कम मछली पकड़ी गई थी, खरीदार ज़्यादा थे। पौन किलो के 2 दाने 1000 रुपये में फ़रोख्त हुए थे। हमारी गुफ्तगू के दौरान में ही नदीम और रज़वान भी वहाँ चले आए। बज़ाहिर वो नॉर्मल नज़र आ रहे थे, लेकिन बगौर देखने से मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनकी आंखों में परेशानी की झलक है। मेरे पूछने पर नदीम ने बताया कि कल झील पर मिलने वाले लड़के नारान में ही मौजूद हैं। अभी बाज़ार में उनसे मुलाकात हुई है। कोई बात भी हुई है या सिर्फ देखा ही है? बस देखा ही है। वो भी हमें देख रहे थे बल्कि घूर रहे थे। खैर ये तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, मैंने कहा। नौजवान लड़कों के ऐसे ग्रुप ज़्यादा देर एक जगह नहीं टिकते। हो सकता है कि आज ही यहाँ से रवाना हो जाएं। अगर न गए तो कल चले जाएंगे। घर आकर नदीम ने चुपके से बताया कि लड़कों से सिर्फ आंखें ही 4 नहीं हुई,
ان سے بات بھی ہوئی ہے۔ ان میں وہ لمبا ترنگا لڑکا بھی موجود تھا جسے میں نے خصوصی پھینٹی لگائی تھی۔ اس لڑکے نے بازار میں ندیم کو کھلم کھلا دھمکی دی تھی کہ یہ بات یہیں ختم نہیں ہو جائے گی، بہت آگے تک جائے گی۔ میں نے ندیم کا کندھا تھپتھپایا۔ یار گھبرانے کی بات نہیں، میں جو ہوں یہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے کہ اینی کے سامنے یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ ہاں سب کی تفریح برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ رضوان کو بھی سمجھا دو کہ کسی سے بات نہ کرے۔ اگلے 2 روز تک کوئی خاص بات نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ گنڈوں کی اس ٹولی میں سے 1-2 لڑکے ناران کے بازار میں گھومتے پھرتے نظر آئے۔ تیسرے روز ہم ناران سے واپس روانہ ہو گئے۔ واپسی کا یہ سفر بھی خاصا دلچسپ تھا۔ سب سے بڑی دلچسپی تو سفر کے آغاز میں ہی پیش آ گئی۔ جس آخری گلیشیئر کو پار کر کے ہم ناران میں داخل ہوئے تھے وہ واپسی کے سفر میں پہلا گلیشیئر تھا۔ ہمیں ہرگز توقع نہیں تھی کہ یہ گلیشیئر ہمیں یوں ناکو چنے چبوائے گا۔ ہم تو درمیان والے گلیشیئر سے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ زیادہ لمبا اور دشوار گزار تھا۔ ناران سے روانہ ہونے کے بعد جوں ہی ہم نے گلیشیئر کو پار کرنا چاہا، اس نے ہمیں اذن روانگی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ گلیشیئر کی برفیلی ڈھلوان پر چڑھنے سے ہماری گاڑیاں قطعی انکاری ہو گئیں۔ ایکسیلیٹر دبایا جاتا تھا تو پہیے گھومنا شروع کر دیتے تھے۔ ہم گاڑیوں کو پیچھے سے دوڑا کر لاتے تھے لیکن ڈھلوان پر پہنچتے ہی وہ بے بس ہو جاتی تھیں۔ قریباً 1 گھنٹہ وہاں تماشا لگا رہا۔ آخر موقع پر موجود ایک صاحب نے ہمیں اپنی ماہرانہ خدمات پیش کی۔ انہوں نے گاڑی کے اگلے پہیوں کے عین اوپر بونٹ پر 2 لڑکے بٹھائے تاکہ پہیوں پر وزن رہے اور وہ گھومنے کی کوشش نہ کریں۔ ڈرائیونگ سیٹ ان صاحب نے خود سنبھال لی۔ کچھ افراد نے پیچھے سے دھکا لگایا، یوں ہماری گاڑی لہراتی بل کھاتی آگے بڑھی اور پولیس رات پار کرنے میں کامیاب رہی۔ باقی دونوں گاڑیوں کو بھی اسی طرح رحمت کے اس فرشتے نے پولیس رات پار کرایا۔ آخر میں اسٹیشن وین بھی کسی نہ کسی طرح اس مرحلے سے گزر گئی، لیکن جب ہم اس شخص کا پرخلوص شکریہ ادا کر کے آگے بڑھنے لگے تو معلوم ہوا کہ رحمت کا یہ فرشتہ اس رحمت کے پیسے وصول کرتا ہے، یعنی وہ شوقیہ نہیں پیشہ ور فنکار تھا۔ اس نے فی گاڑی 15 روپے کا تقاضا کیا جو ہم نے بخوشی اسے دے دیے اور اپنا شکریہ دل ہی دل میں واپس لے لیا۔ ناران سے کاغان تک واپسی کا سفر بھی حسن فطرت کی باغ و بہار وادی میں طے ہوا۔ یہ جنت نظیر مقامات دیکھ کر انسان دماغی اور روحانی طور پر کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ میرا قلم اس کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہے جو اس مختصر سفر کے دوران میں اکثر مجھ پر طاری ہوا کرتی ہے۔ ہم قریباً 1 بجے کاغان پہنچے۔ ہماری منزل شوگران تھا۔ کاغان سے آگے کیوائی کا قصبہ ہے۔ کاغان میں ہم نے 15-20 منٹ قیام کیا، بچوں کے لیے بسکٹ، چپس وغیرہ لیے اور کیوائی کے لیے روانہ ہو گئے۔ قریباً 1.5 گھنٹے میں ہم کیوائی پہنچ گئے۔ اس وقت سحپیر کے 3 بج چکے تھے۔ کیوائی سے بائیں جانب شوگران جانے والی سڑک نکلتی ہے۔ مین روڈ اور شوگران روڈ کے سنگم پر ایک اچھا ریسٹوران موجود ہے۔ سلجوق بزوں میں خود پارٹی لیڈر بنا ہوا تھا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ اس ریسٹوران سے کھانا کھا لیتے ہیں، سب کو بھوک لگی ہے اور گاڑیاں بھی گرم ہیں، ہماری پیٹ پوجا ہو جائے گی اور گاڑیوں کو ذرا ریسٹ مل جائے گا۔ سلجوق نے مجھے فوراً سڑک کے کنارے پر نصب سنگ میل دکھا دیا۔ سنگ میل پر لکھا تھا شوگران 7 کلومیٹر۔ وہ بولا بھائی صاحب 50-60 کلومیٹر تو آگئے ہیں، اب 7 کلومیٹر رہ گیا ہے، شوگران چل کر ہی کھائیں گے۔ میں نے کہا یہ جو 7 کلومیٹر رہ گیا ہے یہ پچھلے 60 کلومیٹر پر بھاری ہے، بہت چڑھائی ہے۔ 1-2 آوازیں میرے حق میں آئیں لیکن زیادہ آوازوں نے سلجوق کا ساتھ دیا۔ سب کا خیال یہی تک کہ 7 کلومیٹر کی تو بات ہے، اب منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ اینی میری ہم خیال تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا اچھا ووٹنگ کر لیتے ہیں، جس جس کو بھوک لگی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ ظاہر ہے کہ بھوک تو سب کو لگی تھی۔ فرحین صاحبہ نے گور کر اینی کو دیکھا اور کہا تم زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو، بے شک بھوک سب کو لگی ہے لیکن سلجوق کہہ رہا ہے کہ فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ فرحین کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو ٹالنے کی ہمت کس میں تھی، لہٰذا سب بڑی خاموشی سے شوگران کی طرف روانہ ہو گئے۔ شوگران کی چڑھائی اپنی مثال آپ ہے، اسے عمودی چڑھائی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔
اکثر گاڑیاں دوسرے گیئر میں بھی چڑھنے سے انکار کر دیتی ہیں اور انہیں پہلے گیئر میں لانا پڑتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں اپنے پہلو میں نظر آنے والا دریائے کنہار پتلی سی سفید لکیر دکھائی دینے لگا۔ ہم برق رفتاری سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ اس چڑھائی میں ایک مصیبت یہ ہے کہ گاڑی کو کہیں دم لینے کا موقع نہیں ملتا، بس ایک سیڑھی ہے جس پر چڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ اگر کہیں گاڑی رک جاتی ہے تو ڈھلوان اتنی زیادہ ہے کہ اسے دھکا لگائے بغیر آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ 2-3 کلومیٹر طے کر کے ہی ہماری گاڑیاں ہانپ گئیں۔ ہماری گاڑی کی ٹمپریچر بتانے والی سوئی انتہا سے تھوڑا ہی پیچھے رہ گئی تھی۔ انجنوں کے شور سے گاڑیوں کی حالت زار کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ قریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد گاڑیاں بے دم ہو گئیں۔ ایک موڑ پر تھوڑی سی ہموار جگہ نظر آئی۔ میرے کہنے پر ندیم نے گاڑی وہاں روک لی۔ ہماری دیکھا دیکھی باقی چاروں گاڑیاں بھی وہاں روک گئیں۔ جگہ تھوڑی تھی، گاڑیاں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی تھیں۔ ان کے پچھلے پہیوں کے نیچے پتھر رکھ دیے گئے تھے۔ سب لوگ باہر نکل آئے اور بلند و بالا درختوں میں سیٹیاں بجاتی ہوا کا ترنم سننے لگے۔ 30-40 منٹ کے اندر ہم ہزاروں فٹ کی بلندی پر پہنچ گئے تھے۔ گرد و بیش ویسے ہی تھے جیسے بلند ترین پہاڑی مقامات یعنی نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی وغیرہ میں نظر آتے ہیں۔ اخلاق نے چاروں گاڑیوں کے بونٹ کھلوا دیے۔ مہران کا بونٹ کھولنے کے لیے ندیم گاڑی کے قریب گیا تو اندر سے سوں سوں کی تیز آواز آئی۔ دھواں بھی خارج ہو رہا تھا۔ احتیاط سے بونٹ کھولا گیا تو بھاپ ایک تیز فوارے کی طرح کئی فٹ اوپر گئی۔ گاڑی کا ہاؤس پائپ لیک کر چکا تھا۔ دیگر گاڑیوں کے ریڈیٹر بھی ابالے کھا رہے تھے۔ سلجوق جو کیوائی میں رکے بغیر اوپر جانے کے سلسلے میں سب سے زیادہ پرجوش تھا، اب سب سے پسماردہ دکھائی دے رہا تھا۔ آخر اس کی نئی نویلی مارگلا گاڑی کا معاملہ تھا۔ مایوسی کی انتہا کو چھو کر وہ بولا، میرا تو خیال ہے کہ دفع کریں شوگران کو، واپس چلتے ہیں، کیمپنگ ہی کرنی ہے، کہیں آگے چل کر کر لیں گے، یہ چڑھائی تو گاڑیوں کی جان لے لے گی۔ اس کی مایوسی جب پورے گروپ کو گھیر رہی تھی، میں ٹہلتا ہوا سڑک کی طرف چلا گیا۔ اگلے موڑ کے ساتھ ہی سنگ میل موجود تھا۔ لوہے کی ایک پرانی سی زنگ آلود تختی تھی۔ تختی پڑھ کر مجھے خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں فوراً واپس آیا اور گروپ کے باقی ارکان کو بھی یہ تختی دکھائی۔ اس پر لکھا تھا شوگران 1 کلومیٹر۔ دراصل فاصلے کا احساس میرے ذہن سے بھی نکلا ہوا تھا۔ ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ شوگران کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ گروپ میں ایک بار پھر جان دوڑ گئی۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ سلجوق کی باتوں میں آ کر سچ مجھ واپس ہی روانہ نہیں ہو گئے، ورنہ وہ ان بد نصیبوں میں شامل ہو جاتے جو منزل کے بالکل قریب پہنچ کر ہمت ہار دیتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں۔ قریبی چشمے سے پانی لے کر گاڑیوں کے انجن ٹھنڈے کیے گئے، ٹائروں پر پانی ڈالا گیا، پھٹے ہوئے ہاؤس پائپ کو تنویر نے ٹیپ کے ذریعے مرمت کر دیا۔ ہونڈا گاڑی کا انجن فین جواب دے گیا تھا، اسے چالو کیا گیا۔ قریباً آدھا گھنٹہ ریسٹ کرنے کے بعد ہم شوگران پہنچ گئے۔ شوگران بھی دیکھنے کی جگہ ہے۔ یہ ایک ابھرتا ہوا ہل اسٹیشن ہے اور جو ایک بار یہاں آتا ہے دوبارہ آنے کی خواہش ضرور کرتا ہے۔ اب کئی ایک نہایت ہی عمدہ ہوٹل یہاں بن گئے ہیں، جن میں سرحد کے ایک معروف سیاستدان کا 5 اسٹار ہوٹل بھی شامل ہے۔ زندگی کی ہر سہولت یہاں میسر ہے۔ سڑکوں پر خاصی چہل پہل نظر آتی ہے۔ یہ پہاڑ مری سے ہزاروں فٹ بلند ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پتھریلی چٹانوں کے بجائے سرخی مائل مٹی دکھائی دیتی ہے۔ کہیں کہیں کھیت بھی ہیں جنہیں دیکھ کر بالکل یوں لگتا ہے جیسے ہم پنجاب کے کسی گاؤں میں گھوم رہے ہیں۔ ارد گرد کے مناظر دل نواز ہیں۔ فلک بوس چوٹیاں سروں پر برف کے تاج پہنے استادہ نظر آتی ہیں۔ نگاہ ان مناظر میں کہیں کھو کر رہ جاتی ہے۔ مشہور مکڑا پہاڑ یہاں سے 9-10 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ہمیں ایک اچھے ہوٹل میں مناسب قیمت پر 4 کمرے مل گئے۔ کمروں میں سامان وغیرہ رکھنے کے فوراً بعد ہم نے پیٹ پوجا کی۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ گہری کھائیوں کے کنارے لکڑی کے بنے ہوئے ایک سادہ سے ہوٹل میں کھایا جانے والا یہ کھانا ہمیں 5 اسٹار ہوٹل کا مزہ دے گیا۔ رات کو سب تھک کر سو۔ اگلا دن بھی شوگران کے خوبصورت نشیب و فراز میں گھومتے ہوئے گزرا۔ اینی مکمل میرے ساتھ رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔
دوسری طرف فرحین صاحبہ کی نگاہیں بھی مکمل میری اور اینی کی نگرانی کر رہی تھیں۔ یہ ناراض نگاہیں جیسے ہمہ وقت مجھ سے چپکی رہتی تھیں۔ شوگران میں موجود سرسبز میدان اس کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ ایک ایسا ہی وسیع و عریض میدان محکمہ جنگلات کا بھی ہے۔ گروپ کے ارکان سارا دن یہاں بھاگتے دوڑتے رہے اور دھوپ سینکتے رہے۔ اتنی بلندی پر ایسا ہموار میدان شوگران کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے۔ شام کو میرا دل کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اتنے سارے لوگوں میں بھی میں بالکل تنہا ہوں۔ میرے ہم سفر حقیقت میں میرے ہم سفر نہیں تھے، وہ کسی اور دنیا کی مخلوق تھے اور میں کسی اور سیارے کا باسی تھا۔ ایک مجبوری کے تحت وہ مجھے برداشت کر رہے تھے۔ اگر آج وہ مجبوری ختم ہو جاتی تو وہ آج ہی مجھے اپنا بستر بوریا گول کرنے کا حکم دے دیتے۔ جی تو دوستو، ہمارے ناول کی آج کی قسط یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ انتظار کیجیے گا آپ اگلی قسط کا، اور کیسی لگی آپ کو یہ قسط کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔